بسم اللہ الرحمن الرحیم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اسی لیے قرآن مجید نے سورہ اسراء میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع نہیں کیا بلکہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ان تمام اسباب و عوامل سے اپنے آپ کو دور رکھو جو زنا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا گندا عمل ہے اور بہت برا راستہ ہے. تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں تنہائیوں کے گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل ہے. کیسے ہم اپنے آپ کو تنہائیوں کے گناہ سے بچا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ڈر خوف. جس دل میں اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف ہوگا، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، حساب و کتاب کا ڈر، تو انسان کہیں بھی رہے گا، کسی حال میں رہے گا، کسی بھی ماحول میں رہے گا، وہ گناہوں کی ہمت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. بند کمرے میں ہے، رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہے، گناہ کا خیال آتے ہی اس کے دل میں جو ڈر خوف ہے وہ اس کو گناہوں کی طرف قدم آگے بڑھانے سے روکے گا. ڈر خوف، تو خوف سب سے بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ جب تمہارے دل میں حقیقی تقوی خوف ہوگا تو تم کہیں بھی رہو گے، کسی بھی ماحول میں رہو گے، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہو. تو یہ پہلا ذریعہ ہے تنہائیوں میں خاص طور پر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پر ایمان ہونا چاہیے، اس کی عظمت اور کبریائی کا تصور اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتے. اللہ رب العالمین ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم. لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ راتوں میں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی باتیں وہ خفیہ طور پر کرتے ہیں، اندھیری رات میں، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ تصور دل میں ہونا چاہیے. آدمی گناہ کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا وہ اللہ، اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ وہ نظروں کی خیانت کو بھی جانتا. چلتے چلتے آدمی اپنے آنکھوں کے اشارے سے کسی پر نظر ڈال دیا، وہ اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. سینوں کی مخفی اور پوشیدہ باتوں کو، راز و نیاز کی باتوں کو، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. یہ تصور اگر دل میں رہے گا تو انسان کہیں بھی رہے، کسی بھی حال میں رہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو بھی لگا دیا ہے. جو فرشتے ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، باقاعدہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشی اور ان کی راز کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہم تو سن ہی رہے ہیں. ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جو ان کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں.
تو ہم نہیں بچ سکتے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ بھی سن رہا ہے, اور فرشتے باقاعدہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہمارے اعمال کو باقاعدہ لکھ رہے ہیں اور ہماری کتاب زندگی کو تیار کر رہے ہیں. اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے, گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ گناہ کرتے ہوئے بے حیائی کے کام میں, گناہ کی طرف سفر کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسی گناہ کی ارتکاب کے دوران اگر اسی حال میں ہماری موت ہو گئی تو یہ بہت بری موت ہوگی, اور بندہ جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوتی ہے. اگر ہم اچھے کام کرتے ہوئے مریں گے تو ہم کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی گناہ کا کام, بے حیائی کا کام کرتے ہوئے اسی حال میں ہماری موت ہو گئی, کسی غلط کام کے لیے ہم گھر سے نکلے اور راستے میں ہم حادثے کا شکار ہو گئے تو اسی حال میں قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں اگر انسان اپنے دلوں میں ان باتوں کو جگہ دے اور ان باتوں کا تصور اپنے دل میں پیدا کرے تو انسان کہیں بھی رہے, کسی حال میں رہے, وہ انسان گناہ کی جرات اور ہمت نہیں کرے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے وہ بچا سکتا ہے آسانی سے. اللہ ہم سب کو خلوت و جلوت ہر حال میں اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.